پاکستان کے پاس خفیہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی۔ عمران خان کی تقریر کے بعد دنیا سوچ میں پڑ چکی ہے کہ اگر بھارت کو نہ روکا گیا تو پاکستان اپنے دفاع میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھی عراق، شام، ایران اور افغانستان جیسی کارروائیاں کرنی چاہیے، لیکن کسی ملک کو پاکستان کی جانب میلی آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں، اس لیے کہ پاکستان نہ افغانستان ہے، نہ عراق، نہ شام اور نہ ہی لیبیا۔ پاکستان اللہ کی عطا ہے اور رہتی دنیا تک ترقی کرنے کے لیے قائم ہوا ہے، جو دشمنان اسلام کے سینوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے کے باوجود کسی کا زیر دست نہیں رہ سکتا۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے بھارت کے ساتھ 4 بڑی جنگیں لڑ چکا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف 1974 میں ایٹمی تجربہ کر کے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا، جس کے جواب میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنا کر رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کے ایٹمی تجربہ کرنے کے بعد امریکہ، فرانس اور کینیڈا کے علاوہ کئی ملکوں نے پاکستان پر اقتصادی اور دفاعی پابندیاں لگا دی تھیں تاکہ پاکستان ایٹمی قوت حاصل نہ کر سکے، جبکہ دوسری جانب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ پاکستان نے ایٹم بم نہ بنایا تو اس کی سلامتی خطرے میں رہے گی۔ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے خفیہ طور پر 1976 میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے چکلالہ میں لیبارٹری کی بنیاد رکھی تھی، جو بعد میں کہوٹہ لیبارٹریز کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کر کے پاکستان تک پہنچنا چاہا تھا تو اس وقت بھارت نے کھل کر سوویت یونین کا ساتھ دیا اور پاکستان کے خلاف ایٹمی قوت استعمال کرنے کی بھی دھمکی دی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کر دیا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، جس کے بعد بھارت کی بولتی بند ہو گئی اور پھر اس دن کے بعد یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستان کا ایٹم بم ہی دراصل اب اس کے دفاع کی ضمانت ہوگا، اور یہ بات سچ ثابت ہو کر رہی۔ پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بہترین ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اور یہ بھارت سے کئی درجے بالادستی رکھتی ہے، جبکہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد ایسے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کو بھی بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے جو پاکستان کے خلاف بڑی کارروائیوں کا مذموم ارادہ لے کر آنے والوں کے مصیبت بن سکتا ہے اور ان کے ملکوں کے اندر تباہی لا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی عوریہ مقبول جان نے بھی اپنے حالیہ کالم میں لکھا ہے کہ جس دن سے عمران خان اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے آخری فقرہ یہ کہہ کر واپس پلٹے ہیں کہ یاد رکھو 2 ایٹمی قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو اثرات دور تک جا پہنچتے ہیں، اس دن سے صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ سنجیدہ حلقوں کے ترجمان سائنسی رسالے بھی اس قیامت خیز دن کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس دن اگر کسی اچانک تیز و تند حادثے کے نتیجے میں پاک بھارت جنگ میں ایٹم بم استعمال ہو گیا تو پھر دنیا پر کیا بیتے گی۔ انسانوں کی اموات کا تذکرہ تو اب بے معنی سا ہو کر رہ گیا ہے کہ مرنے والے تو پاکستان اور بھارت کے شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیے تو اس کے بعد باقی ماندہ اور بظاہر پرامن اور ظلم پر بدترین خاموشی اختیار کرنے والی دنیا پر کیا بیتے گی۔ عوریہ مقبول جان نے کہا کہ اوبیٹون کی مشہور تحقیق کے مطابق اگر دونوں ممالک اپنے پاس موجود 300 ایٹم بموں میں سے صرف 50 بم KT-15 طاقت کے ہوں ایک دوسرے کے شہروں پر چلا دیں تو چشم زدن میں 2.5 کروڑ لوگ مر جائیں گے اور 5 کروڑ ایسے زخمی اور بیمار ہوں گے کہ اذیت ناک موت کا انتظار کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے ایٹمی قوت رکھنے والے ملکوں کے پاس 13,900 ایٹم بم ہیں، جن میں سے پاکستان کے پاس 140 اور بھارت کے پاس 150 بم ہیں، جبکہ پاکستان نے 24 کے قریب چھوٹے سائز کے ٹیکنیکل بم بھی تیار کر لیے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک 2025 تک دونوں ملکوں کے ایٹمی ذخیرے میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق دونوں کے پاس کل ملا کر 500 ایٹم بم ہوں گے۔ عوریہ مقبول جان کا کہنا ہے کہ دنیا نے اگر اس جنگ کو نہ روکا اور یہ ایک دن ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایٹمی جنگ صرف ایک دن ہی چلے گی، کیونکہ اس ایک دن سے زیادہ کوئی ایک دوسرے کو مہلت ہی نہیں دے گا۔ ان ایٹمی ہتھیاروں کے چلنے کے بعد فضا میں ایک پگھلا دینے والی گرمی پیدا ہوگی جس سے وہاں پر موجود ہر چیز آگ پکڑ لے گی۔
इस आग को वहां मौजूद हवा एक गर्म आंधी में बदल देगी और यूं महसूस होगा जैसे एक आग का तूफान होता है। जमीन के साथ साथ ये आग का तूफान बढ़ता और फैलता चला जाएगा और इससे फिजा में बहुत बड़ी तादाद में धुआं दाखिल हो जाएगा। ये धुआं कोई आम धुआं नहीं होगा, बल्कि ये अपने अंदर इंतहाई जहरीली स्याह कार्बन लिए होगा। ये वो गैस है जो अमूमन डीजल इंजन के मुखरिज से बरामद होती है। ये जहरीला मवाद जमीन से टकराने वाले कुर्रा अव्वल से उसके बालाई कुर्रों में दाखिल होगा और फिर चंद हफ्तों के अंदर अंदर पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी तहकीक के मुताबिक अगर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया और इसराइल के पास मौजूद आधे एटम बम भी जल गए तो जमीन पर एक एटमी वेंटीन्यूक्लियर छा जाएगा, एक धुआं जो जमीन को अपनी लिपेट में ले लेगा। उसके बाद वो अजियतनाक रात होगी। ऐसी ही अजियतनाक रात का जिक्र हमारे नबी ने किया है जो क़यामत से पहले छाएगी। अल्लाह जब कुरान पाक में इस धुएं के जिक्र करता है तो उसके बाद फरमाता है, ये लोग कहेंगे ए परवरदिगार हमसे ये अजाब दूर कर दीजिए, हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। उनको नसीहत कहाँ होती है। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मजालिम बढ़ने के बाद पाकिस्तान बार बार दुनिया को खबरदार कर रहा है कि भारत LOC समेत बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और शरंगेजी कर रहा है, जिसका एक बड़ा सबूत भारतीय फौज का हाजिर सर्विस जासूस कुलभूषण यादव है, जबकि भारत की जारियत का दूसरा सबूत भारत के 2 तबाह होने वाले 2 लड़ाका तैयारे और पायलट अभिनंदन हैं। पाकिस्तान हर फॉर्म भारत की जारहाना कार्रवाइयों का सबूत पेश करने के बाद दुनिया की तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि आलमी ताकतें भारत को उसके मजालिम और उसकी शरारतों से रोक सकें और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पेश करें। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही।